السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ صدق الله مولانا العلي العظيم۔ وقد روي عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه أنه قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ یوما فجعل اصحابه يتمسحونه بوضوئه فقال لهم النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما حملكم على هذا قالوا حب الله ورسوله فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من سره ان يحبه الله ورسوله او يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه اذا حدث وليؤدي امانته اذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام اور دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ کائنات میں اللہ جل شانہ کے بعد سب سے عظیم، بابرکت اور بڑی ہستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں اور تمام رسولوں میں سب سے اخیر میں دنیا میں تشریف لائے۔ آپ خاتم النبیین ہیں اور خاتم المرسلین بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی سیرت طیبہ ایک مسلمان کے لیے نمونہ عمل اور لائحہ زندگی ہے۔ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آپ کی بستی کے علماء اور ائمہ نے ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں یہ نظام ترتیب دیا کہ آپ کے گاؤں کی 6 مسجدوں میں الگ الگ دنوں میں سیرت طیبہ کے عنوان سے بیانات مرتب کیے اور اکابر علماء علاقہ کو دعوت دے کر ان سے بیانات کروائے۔ اس خاکسار سے پہلے 5 بیانات ہو چکے ہیں، جیسا کہ ہمارے پاس نقشہ آیا، اور یہ آخری بیان ہے اس سلسلے کا۔ حضرت مولانا زبیر صاحب نے مجھ سے فرمایا تھا کہ آپ کے لیے عنوان دیا گیا ہے وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فون پر بات ہوئی، چونکہ یہ آخری بیان ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت سے متعلق بات ہونی چاہیے، لیکن میری زبان پر اس وقت یہ آیا
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو مشہور قول کے مطابق ہوئی، اس میں بیان کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت مولانا نے فرمایا تو پھر آپ ہی بتائیے کیا کریں؟ تو میں نے کہا وفات نبوی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عنوان رکھ دیجئے۔ لیکن جب ہمارے سامنے پرچہ آیا تو اس میں صرف عشق نبوی تھا لکھا ہوا، تو لیکن جو بات ہماری ہوئی تھی وہ یہ، لیکن جب میں نے غور کیا کل سے آج تک مجھے اس بیان کے لیے، چونکہ میں ناقص العلم آدمی، تیاری کے بغیر مجھ سے بیان نہیں ہو پاتا۔ یہ سنت طریقہ ہے، کوئی بھی دینی مجلس اس میں بیان یا تقریر اس کے لیے تیاری چاہیے، صرف مطالعہ کتابوں کا کافی نہیں ہوتا، ذہنی تیاری بھی کرنی پڑتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں ہمارے اساتذہ کے استاد تھے علامہ ابراہیم صاحب بلیاوی نور اللہ مرقدہ، تو حضرت عشاء کے بعد رات کو کمرے میں لائٹ بند کر کے لیٹ جاتے تھے، سوتے نہیں تھے۔ ملنے جلنے والے بعض خدام آتے تھے، حضرت کے سر کی مالش کرتے اور حضرت جا کے کچھ سوچتے رہتے۔ تو کسی دن ایک شاگرد نے پوچھا کہ حضرت آپ سوتے تو بہت دیر سے ہیں، لائٹ بند کر کے لیٹے رہتے ہیں، کیا بات؟ تو حضرت نے فرمایا میں مطالعہ کرتا ہوں صبح سبق پڑھانے کے لیے، صبح سبق پڑھانے کے لیے مطالعہ کرتا ہوں۔ مسلم شریف پڑھایا کرتے تھے دارالعلوم دیوبند میں۔ بڑے بڑے اساتذہ ہمارے حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی نور اللہ مرقدہ، جو میرے مربی اور شیخ بھی رہے اور 12 سال ان کی خدمت میں ہمیں رہنے کا شرف حاصل ہوا، ان کے بھی استاد تھے وہ مسلم شریف کے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں، مطالعے کی 2 قسمیں ہوتی ہے، کتاب دیکھ کر مطالعہ اور ایک ذہنی مطالعہ۔ تو میں ذہنی مطالعہ کرتا ہوں کتاب دیکھنے کے بعد کہ کس ترتیب سے مجھے لوگوں کے سامنے بات رکھنی ہے اور کیا کیا باتیں رکھنی ہے، کیونکہ اگر پڑھی ہوئی ساری باتیں ہم نے سامنے رکھ دی تو اس کے لیے طویل وقت بھی چاہیے اور لوگ اس کو یاد بھی نہیں رکھ پائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد تیسرے نمبر کے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں۔ جمعہ کے دن ان کی خلافت طے ہوئی اور جمعہ کے دن صبح سے لے کر جمعہ کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے تک بیعت لیتے رہے۔ نماز کا وقت آ گیا اور گھر گئے، گھر سے واپس آئے، سنت پڑھی اور ممبر پر تشریف لے گئے۔ اذان ہوئی، آپ نے خطبہ شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین کہا اور زبان بند ہو گئی، تقریر نہیں کر پائے، خطبہ نہیں دے پائے۔ تمام فقہا نے اس کو لکھا، سیرت کی کتابوں میں ہے، زبان بند ہو گئی، کافی دیر تک کھڑے رہے، کچھ یاد ہی نہیں آ رہا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کچھ دیر کے بعد فرمایا کہ ان ابا بکر و عمر کانا یعدان لہذا المقام مقالا، تم سمجھتے ہو کہ ہماری زبان کیوں نہیں چل پا رہی ہے؟ ابو بکر و عمر بھی تو اسی ممبر پر خطبہ دے کر دنیا سے گئے، میری زبان کیوں نہیں چل رہی؟ تو فرمایا کہ ابو بکر و عمر جمعہ کے خطبے کے لیے اس مقام پر کھڑے ہونے کے لیے پوری تیاری کر کے آتے تھے، اور میں تو ابھی بیعت سے فارغ ہوا اور ممبر پر آ کر کھڑا ہو گیا، کوئی تیاری نہیں کی۔ ابو بکر و عمر جیسا انسان، سارے انسانوں میں انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، اور سب سے بڑے عالم ہیں امت کے ابو بکر صدیق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ترازو کے 2 پلڑے میں، ایک پلڑے میں مجھے رکھا، ایک پلڑے میں ابو بکر کو، میرا پلڑا بھاری ہو گیا علم میں، علم کو تولنے کے لیے۔ پھر ایک پلڑے میں ابو بکر کو رکھا، ایک پلڑے میں عمر کو، تو ابو بکر کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ ابو بکر سے بڑا دنیا میں کوئی عالم نہیں انبیاء کے بعد۔ خطبہ شہید میں آپ نے پڑھا
وأفضل الأنبياء وأفضل الناس بعد الأنبياء بالتحقيق ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ. تو ابو بکر جیسا بڑا عالم وہ بھی جمعہ کے خطبے کے لیے تیاری کر کے آتے ہیں اور مجھے موقع نہیں ملا. اور پھر فرمایا وَأَمَّا الْخُطْبَةُ فَسَتَأْتِيكُم مِّن بَعْدُ وَأَنْتُمُ الْآنَ أَحْوَجُ إِلَىٰ إِمَامٍ فَعَّالٍ مِّنْ إِمَامٍ قَوَّالٍ. رہی بات تقریر کی جمعہ کے خطبے کی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے تمہارے سامنے ہم خطبہ پیش کریں گے تیاری کر کے. لیکن آج تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ایک ایسے امیر کی ہے جو بہت زیادہ کام کرنے والا ہو, بہت زیادہ بولنے والا نہ ہو. اب ہمارے ملک میں جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہے, اس سے پہلے جو تھا وہ کچھ بولتا نہیں تھا لیکن اتنا کام کر کے گیا ہے کہ اپنے ملک کی اکنومی کو ڈوبنے نہیں دیا. پوری دنیا کی اکنومی ڈوب گئی لیکن ہمارا ملک اپنے پیر پر کھڑا رہا. اور اب جو حالات ہے بولنا ہی بولنا ہے, کام کچھ بھی نہیں آپ کے سامنے. وہ امام فعال تھے, یہ امام قوال ہیں, بہت بولنے والے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم کام کرنے والے امیر کے زیادہ محتاج ہو زیادہ بولنے والے امیر کے مقابلے میں. اور اس کے بعد ممبر سے اتر گئے. جب میں نے کل سے آج تک ذہنی طور پر آج کے بیان کے لیے جو تیاری شروع کی تو مجھے لگا کہ وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع بھی اتنا عظیم موضوع ہے کہ اگر اسی کو پورا بیان کیا جائے تو بڑے اختصار کے بعد کم سے کم 3 گھنٹے چاہیے. میں نے جو پورا مرتب کیا مضمون تو مجھے لگا کہ انتہائی وسیع مضمون ہے. اللہ جزائے خیر دے مولانا زبیر صاحب کو کہ اس وقت انہوں نے یہ موضوع کہا اور میں نے اس وقت انکار کر دیا, لیکن نہیں, اس میں طویل موضوع ہے. سیرت کی تقریریں آپ اس سے پہلے بڑے بڑے اکابر علماء سے 5 دن تک سن چکے ہیں. بڑی بڑی باتیں, بہت ساری معلومات آپ کے سامنے آئی ہوں گی, لیکن میں وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کچھ چند ضروری پہلو پر گفتگو کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ عشق نبوی کا بیان بھی آئے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کی جو زندگی ہے 8 سال مدینہ منورہ میں گزارنے کے بعد مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے اور سن 8 ہجری میں رمضان المبارک میں وسط رمضان میں 16 تاریخ کو مکہ مکرمہ فتح ہوا. رمضان میں اسلام کا جھنڈا بیت اللہ پر لہرانے لگا. مکہ فتح ہونے کے بعد آس پاس کی جتنی آبادیاں تھیں مشرکین کی جو مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے, مدینہ منورہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا چاہتے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ چاہتے تھے, دین اسلام کو مٹا دینا چاہتے تھے, اور کئی مرتبہ جنگیں تھوپی مشرکین نے مدینہ منورہ پر. اس میں سب سے بڑی جنگ تھی خندق کی جس کو غزوۃ الاحزاب کہتے ہیں. جتنے مشرکین تھے آس پاس کے سارے مشرکین اکٹھے ہوئے اور ایک بڑا لشکر تیار کیا اور یہ طے کیا کہ اس لشکر کو ایسا مضبوط اور مستحکم کریں گے کہ مدینہ منورہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا. اس میں ایک مشہور صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, انہوں نے مشورہ دیا. 250 سال کی عمر پائی ہے, یہ فارس کے رہنے والے زمیندار گھرانے کے, ان کی ایک تاریخ ہے مستقل. ایرانیوں کی جنگی مہارت تاریخ میں مشہور ہے. فردوسی فارسی کا ایک بڑا شاعر گزرا ہے, اس نے شاہنامہ ایران لکھی ہے
اس میں ایرانی بادشاہوں کے جنگی حالات لکھے ہیں، کیسی کیسی جنگ لڑی۔ اس کے مقابلے میں ہمارے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پر عبدالحفیظ جالندھری نے کتاب لکھی اشعار میں، ابو الاثر عبدالحفیظ جالندھری، تو اس نے نام رکھا اس کا شاہ نامہ اسلام۔ اس میں یہ لکھا ہے انہوں نے ایک شعر میں، کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں اسلام کو زندہ۔ اس نے لکھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت فتح مکہ تک تقریباً 4 حصوں میں لکھا ہے، موٹی کتاب ہو گئی، وہ 4 حصوں کو ملا کر چھاپا گیا، شاہ نامہ اسلام۔ کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں اسلام کو زندہ۔ فردوسی مرحوم نے ایران کے جنگی حالات لکھے ہیں بادشاہوں کے، یہ وہیں کے رہنے والے تھے حضرت سلمان، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ حضرت ہمارے یہاں فارس کے علاقے میں جب کوئی بڑی جنگی مہم درپیش ہو، شہر کو بچانا ہو، تو شہر کی چاروں طرف خندق کھود دیتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں بھی اس ترتیب کو آزمایا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے کو بہت تحسین کی نگاہ سے دیکھا، پسند فرمایا، اور طے ہو گیا کہ کل سے مدینہ منورہ کے یہ پیچھے کی طرف پہاڑ ہے بنو قریظہ کی طرف، اور سامنے کھلا میدان ہے، تو اس پہاڑ کے سرے سے اس پہاڑ کے سرے تک خندق کھودی جائے گی۔ آپ لوگ اگر کبھی قلعہ دیکھا ہو آپ حضرات نے، یا بھروچ میں بھی تو قلعہ ہے ماشاءاللہ، پرانا قلعہ لگتا تو ہے، یا اگر غیر آباد ہے اگرچہ، لیکن قلعہ ہے۔ دہلی کا لال قلعہ، آگرہ کا لال قلعہ مشہور ہے۔ قلعہ جب بناتے ہیں تو قلعے کی چاروں طرف ندی بناتے ہیں، 30 فٹ گہری اور 30 فٹ چوڑی ندی ہوتی ہے، اور اس میں پانی رہتا ہے، اور دروازے پر گھسنے کے لیے پل بنایا جاتا ہے۔ بعض جگہ ہم نے قلعہ دیکھا کہ وہ دروازے ہی کو پل بناتے ہیں۔ آندھرا پردیش میں ایک شہر ہے جگتیال، وہاں ایک زمین دوز قلعہ ہے، تو اس کے دروازے کو ہی پل بنا دیا جاتا ہے۔ 2 ہاتھی بندھے رہتے ہیں اس پر، جب صبح ہوتی ہے تو وہ زنجیر سے وہ ہاتھی پیچھے ہٹتا ہے، اور وہ دروازہ گرتے گرتے پل بن جاتا ہے، اور شام کو وہی دونوں ہاتھی اس دروازے کو کھینچ کر دروازہ بند کر دیتے ہیں، دروازہ بند، قلعہ پیک ہو جاتا ہے۔ وہ ندی اس لیے بنائی جاتی ہے تاکہ کوئی دیوار پر چڑھ کر دشمن آ کر شہر میں حملہ نہ کر سکے۔ یہ خندق اسی لیے کھدوائی گئی کہ دشمن پار ہو کر مدینے کی طرف نہ آ سکے۔ 24 دن تقریباً خندق کھودنے میں لگے۔ جو حضرات وہاں جاتے ہیں مدینہ منورہ حج کے سفر میں یا عمرے کے سفر میں زیارت کے لیے، آپ کو پتا ہے خندق کے، اب تو وہاں بڑی مسجد بنا دی گئی، 2-3 مسجدوں کو مسمار کر کے، شہید کر کے ایک بڑی مسجد بنا دی گئی، لیکن مسجد فتح ابھی بھی موجود ہے وہاں اوپر بالائی پر چڑھ کر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں بھی چین سے رہنے نہیں دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کر لیا، تو آس پاس کی جتنی مشرکین کی آبادیاں تھیں یہ سب اسلام کے زیر اثر آ گئیں، بستی کے لوگ دھیرے دھیرے مسلمان ہونے لگے۔ لیکن قریب میں عرب کے ایک جانباز قوم رہتی تھی، عرب کی حوازن کے لوگ، مکہ مکرمہ سے طائف کے راستے پر حنین ایک بستی پڑتی ہے، آج کل اس کا کچھ اور نام ہے، لیکن تاریخ میں اس کا نام یا سیرت کی کتابوں میں حنین ہی ہے۔ ابھی سب جگہ کے نام بدل دیے گئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں قیام فرمایا تھا، مکہ مکرمہ میں عمرے کے لیے آ کر۔ اب آپ اگر مکہ مکرمہ میں آج حدیبیہ تلاش کرنا چاہیں تو نہیں ملے گا۔
اس کا نام شمیسیہ رکھ دیا گیا۔ مقام شریف اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں جہاں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا مزار ہے، ابھی بھی موجود ہے، شارع ہجرت پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا جو یہ ہائی وے ہے اسی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ مقام شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر حج میں بھی یہاں قیام فرمایا، عمرۃ القضاء میں بھی قیام فرمایا، اور فتح مکہ کے موقع پر بھی یہاں رکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے مقام شریف میں ہوئی۔ آج اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو نہیں ملے گی، مقام شریف تلاش کرنا چاہیں نہیں ملے گی، اس کا نام نواریہ رکھ دیا گیا۔ اب وہاں مکہ مکرمہ کی سب جیل ہے، بڑی جیل ہے نواریہ میں، حی النواریہ اس کا نام رکھ دیا گیا۔ بالکل راستے پر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا مزار ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 دن قیام فرمایا مکہ مکرمہ میں فتح مکہ کے بعد۔ 6 شوال کو جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ حوازن کے لوگ ہم سے جنگ لڑ کے مکہ کو ہمارے ہاتھ سے آزاد کرانا چاہتے ہیں، روزانہ خبر آنے لگی۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ جب کسی بستی کو فتح کرتے تو 3 دن ٹھہرتے تھے، 3 دن میں سارا انتظام درست کر کے یہاں کا ایک امیر مقرر کرتے اور آپ مدینہ منورہ واپس چلے جاتے۔ لیکن مکہ مکرمہ میں آپ نے 3 دن کے بعد لوٹنے کا ارادہ کیا تو خبر پہنچی کہ حوازن کے لوگ ہم سے جنگ لڑنا چاہتے ہیں، مکے کو ہمارے ہاتھ سے چھیننا چاہتے ہیں، پھر گھر واپسی کا مسئلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ تحقیقات کی، کئی دن لگ گئے۔ 19 دن کے بعد آپ نے اعلان فرمایا کہ اب ہمیں حنین جانا ہے، بنو حوازن سے جنگ لڑنے کے لیے۔ مدینہ منورہ سے آپ 10,000 کا لشکر لے کر آئے تھے، لیکن مکے کے سارے لوگ فتح ہونے کے بعد مسلمان ہو گئے، قریش کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، حتیٰ کہ وہ 8 آدمی جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ان 8 آدمی کو بخشا نہیں جائے گا، اگر کعبے کی دیوار بھی پکڑے ہوئے ہوں، پردہ پکڑے ہوئے، وہاں بھی انہیں قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ عبداللہ ابن خطل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی دیوار کے پاس قتل کروایا، وہ کعبے کا پردہ پکڑے ہوا تھا، یہ سوچ کر کہ یہاں ہم کو کوئی نہیں مارے گا۔ حضرت نے فرمایا اس کو قتل کرو اور وہیں مارو، اس کو وہیں قتل کیا گیا اس کو۔ ان 8 لوگوں میں حضرت ابو سفیان بھی تھے اور ان کی بیوی حضرت ہند بھی تھی۔ حضرت نے اعلان کیا تھا کہ مکہ فتح ہونے کے بعد ان 8 لوگوں کو بخشا نہیں جائے گا، ان کی جان لی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر سفر 12 زوال سے پہلے تک کرتے تھے، پھر قیام کر لیتے تھے، لیکن یہ سفر تابڑ توڑ ہوا اور مغرب کے بعد آپ مکہ کے حدود میں پہنچے۔ ادھر اطلاع مل چکی تھی مکے والوں کو کہ مسلمانوں کا لشکر نکل چکا ہے، تو ابو سفیان نگرانی کرنے کے لیے شہر سے باہر نکلتے تھے۔ یہ باہر نکلے تو آگ جلتی ہوئی نظر آئی، چولہے میں کھانا پکا رہے ہیں سب، آگ کیوں جل رہی ہے؟ ذرا آگے بڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری، حمار کا لفظ حدیث میں، اگر ہمارا اور آپ کا کوئی ہماری آپ کی سواری ہو تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں گدھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حمار ہے۔ ہمارے حضرات اکابر میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، سیرت کی پتلی سی کتاب لکھی اوجز السیر، حضرت نے فرمایا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا ترجمہ گدھا نہ کیا جائے۔ اپنے بزرگوں کے ایسی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہماری اور آپ کی سواری ہو تو اس کا ترجمہ گدھا کریں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے، اس لیے حضرت نے اس کا ترجمہ کیا دراز گوش، لمبے کان والا، کہ حضرت کا دراز گوش حضرت عباس لے کر تشریف لائے۔
ڈھونڈنے کے لیے، جائزہ لینے کے لیے، تو ابو سفیان اور حضرت عباس کی ملاقات ہو گئی۔ ابو سفیان کے دوست ہیں حضرت عباس، ملاقات ہو گئی۔ پوچھا ابو سفیان نے کیا بات ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کر آ چکے ہیں، صبح مکے پر حملہ آور ہوں گے، اور 8 آدمی کو بخشا نہیں جائے گا، اس میں تمہارا نام بھی ہے۔ ابو سفیان گھبرا گئے، اور تمہاری بیوی بھی اس میں داخل ہے۔ گھبرا گئے ابو سفیان کہ چھٹکارے کا راستہ بتاؤ، کہ مجھے تو کوئی راستہ سمجھ میں آتا نہیں، لیکن ذہن میں یہ آتا ہے ایک راستہ ہے کہ تم میرے ساتھ سواری پر بیٹھو اور میں تجھے سیدھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں، اور وہاں تمہاری سفارش کروں میں، تم ایمان لے آنا، کلمہ پڑھ لینا، اور میں سفارش کروں تو ہو سکتا ہے میں چچا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، میری سفارش قبول کر کے تمہیں بخش دیا جائے۔ سواری پر بٹھایا اور تیز دوڑ کر ابو سفیان کو لے کر حضرت عباس نکلے۔ راستے میں عمر فاروق کی نگاہ پڑ گئی۔ آپ جانتے ہیں عمر فاروق کو شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا ان کو دیکھ کر۔ حضرت عمر کی نگاہ پڑ گئی، کہا اے عباس ٹھہرو، رسول اللہ کی سواری پر دشمن رسول کو بٹھاؤ، ٹھہرو، اور وہ دوڑے تلوار لے کر کہ حضرت کے خیمے تک پہنچنے سے پہلے اس کا سر قلم کر دیں، لیکن وہ نہیں کر سکے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں پہنچ گئے، اور جاتے ہی کہا ابو سفیان، کلمہ پڑھ لیا ابو سفیان نے، اور حضرت عباس نے کہا میں نے ان کو پناہ دی، آپ بھی پناہ دے دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پناہ دی، جان بخش دی۔ اتنے میں حضرت عمر پہنچے، یہاں سب کچھ ہو چکا تھا۔ حضرت عباس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ابو سفیان مکے کے سردار ہیں، آپ ان کو کچھ انعام دیجئے، سرپرائز جس کو آپ کہتے ہیں نا آج کل، دھوکہ دہی کو بھی سرپرائز کہتے ہیں، کسی کو ڈرانے کو بھی سرپرائز کہنے لگے آپ، ایک دم سے کسی کو وحشت میں ڈال دیں اس کو بھی سرپرائز کہنے لگے۔ نہیں، سرپرائز یہ ہے، یہ سرپرائز ہے۔ حضرت عباس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے رسول، یہ مکے کے سردار ہیں ابو سفیان، آپ ان کو سرپرائز دیجئے، ان کو اعزاز سے نوازیے، انعام دیجئے کچھ۔ حضرت نے فرمایا کہ جاؤ اعلان کر دو، مکے والوں میں سے جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے گا اس کو پناہ مل جائے گی، اس کی جان کو بخش دیا جائے گا۔ سرپرائز دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کے جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سرپرائز دیا۔ اور پھر فرمایا کہ مکے میں جو آدمی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی امن، جو خانہ کعبہ میں مسجد حرام میں آ جائے اسے بھی امن، اور ان کے گھر میں ہی تو تھی ہند، ان کو بھی امن دے دیا گیا۔ یہ 2 آدمی 8 میں سے بخشے گئے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی وجہ سے بخشے گئے۔ تو مکے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ قریش مکہ کے کم و بیش 2000 آدمی تھے یا اس سے کچھ زائد، اب 12000 کا لشکر ہوا، حنین پہنچے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ کسی مسلمان کی زبان پر سے یہ بات آ گئی کہ لن نغلب اليوم من قلت، آج 313 میں جب ہم مغلوب نہیں ہوئے، ہم نے میدان جیت لیا، تو آج تو 12000 کا لشکر ہے، آج تو کوئی ہم کو ہرا ہی نہیں سکتا۔ یہ ان کی زبان سے بے احتیاطی کا جملہ نکلا اور اللہ کے ہاں پکڑ ہو گئی۔ یہ کہ اپنی طاقت پر، اپنی تدبیر پر گھمنڈ اور غرور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تعداد کے بلبوتے پر کبھی اسلام میں جنگ نہیں لڑی گئی، اسباب و وسائل کی بنیاد پر جنگ نہیں لڑی گئی۔ آپ نے سیرت کا پورا تفصیل بیان سنا کہ لکڑی لے کر بدر کے میدان میں نکلے، وہ لکڑی تلوار بن گئی، لکڑی تلوار بن گئی۔ بھلا دنیا میں اس کا تصور ہو سکتا ہے؟ آج جو لوگ ڈٹے ہوئے ہیں دشمنوں کے مقابلے میں، کچھ نہیں ان کے پاس،
گھر بھی نہیں اب تو. جو ڈٹے ہوئے ہیں وہ کس بنیاد پر؟ وہی ایک اللہ ہے جس کی طاقت کی بنیاد پر وہ ڈٹے. ان کے پاس ظاہر میں کچھ نہیں ہے لیکن اللہ کی مدد ہے جس کی بنیاد پر اسلام میں کبھی بھی اسباب و وسائل کی بنیاد پر جنگ نہیں جیتی گئی, جنگ نہیں لڑی گئی. تو 12,000 کا لشکر قرآن کریم نے کہا وَإِذْ أَعْجَبَكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. جب تمہاری کثرت نے تمہیں غرور میں ڈال دیا, خود پسندی میں تم مبتلا ہو گئے, تم نے دیکھا کہ اس خود پسندی نے تمہیں کوئی بے نیازی نہیں بخشی, تم کامیاب نہیں ہو سکے. ہوا یہ کہ 2 پہاڑ تھا, اس کے بیچ میں سے راستہ جاتا تھا حنین کا, اور پہاڑ کے کنارے میں جھاڑیاں تھی دونوں طرف. حوازن کے لوگ تیر اندازی میں مشہور تھے, ان جھاڑیوں میں چھپ گئے دونوں طرف. جیسے ہم سپون سے ٹنکاریا جاتے ہیں تو نالی جو ہے, اس نالی کے بیچ میں جھاڑیاں ہیں پوری, اگر وہاں اس طرف کوئی چھپ جائے آج کل کے موسم میں وہ نظر ہی نہ آئے. بالکل جھاڑیوں میں چھپ گئے. جب مسلمانوں کا پہلا دستہ پہنچا تو انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیے. پہلا دستہ مسلمانوں کا پسپا ہو گیا, اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قلب میں تھے. بیچ کے دستے میں آپ کا دستہ بھی منتشر ہو گیا, صرف 8 یا 12 آدمی آپ کے ساتھ رہ گئے, سب منتشر ہو گئے. اس میں ایک حضرت عباس بھی ہیں, ابو سفیان بھی ہیں. حضرت کی سواری بغلہ خچر کی سواری تھی وہاں حضرت کی سفید, اس کی لگام تھامے ہوئے تھے حضرت عباس, اور رکاب پکڑے ہوئے تھے حضرت ابو سفیان. کبھی باری بدلتی بھی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں اور آپ کی زبان مبارک پر جملہ ہے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. لوگوں کان کھول کر سن لو حوازن والو, میں سچ مچ اللہ کا نبی ہوں, جھوٹا نہیں ہوں. انا النبی لا کذب, میں سچ مچ اللہ کا نبی ہوں, جھوٹا نہیں ہوں. انا ابن عبد المطلب, میں عبد المطلب کا پوتا ہوں. بلا شک و شبہ جنگ جیت کر رہیں گے, تم کچھ بھی کر لو. پھر حضرت عباس سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دو یا للانصار, آواز دی حضرت عباس نے. ابو سفیان نے آواز دی انصار کے لوگوں تم کہاں ہو, فوراً واپس آؤ. سارے لوگ واپس آ گئے. پھر مہاجرین کو آواز دو. ابو سفیان سے کہا یا للمہاجرین, مہاجرین کدھر ہو, واپس آؤ. سب واپس آئے اور پھر تھوڑی ہی دیر میں جنگ شروع ہوئی اور جنگ جیت لی گئی. حوازن کا سردار تھا مالک ابن عوف. جب حوازن سے حنین کی طرف بڑھے تو اس نے یہ طے کیا لشکر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کہ ہر آدمی اپنی بیوی, اپنے بچے اور گھر کا سارا ساز و سامان ساتھ لے کر جائے گا. اس کو یہ لگا کہ اگر صرف مرد جائیں گے اور کوئی مشکل حملہ ہوا تو بھاگ جائیں گے سب, بیوی بچے بھی ساتھ ہوں گے تو ڈٹ کر لڑیں گے, گھر کا ساز و سامان بھی رہے گا. 6 کوئنٹل تو چاندی نکلی تھی اس میں. اس خاندان میں, قبیلے میں ایک بڑا مدبر سمجھدار آدمی تھا, انتہائی وڈیل قسم کا. درید ابن السمہ اس کا نام تھا. اس نے مخالفت کی. مالک ابن عوف سے کہا کہ تم موت کے منہ میں اپنے بچوں کو ڈال رہے ہو, ہرگز ایسا مت کرو. گھر کا سامان بھی, جانور تک, اونٹ, گائے, بکریاں, سب کچھ لے کر آئے. گھر کا سارا سامان, سونا اور چاندی جس کے گھر میں وہ بھی لے کر آ گئے. جب وہ ہارے تو وہ سارا مسلمانوں کے ہاتھ آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال غنیمت جمع کروایا. پھر طائف گئے, ابھی تک تقسیم نہیں کیا. 15 دن طائف کا محاصرہ کیے رہے, طائف فتح نہیں ہو سکا. روزانہ صبح لشکر جاتا, طائف والے قلعے میں محصور ہو گئے. ایک لمبی تاریخ ہے, شاید آپ نے سن بھی لی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے کہا رات کو کہ طائف فتح نہیں ہو رہا ہے, واپس چلتے ہیں. صحابہ نے کہا کہ حضرت آپ کیسی بات کر رہے ہیں, شہید ہو جائیں گے ہم, فتح کر کے جائیں گے. لیکن کئی روز کے بعد جب طائف فتح نہیں ہو سکا, ہوتا کیا تھا, صحابہ
کمن ڈالنا چاہتے تھے قلعے کی دیوار پر، کمن ڈالنا چاہتے تھے تاکہ رسی پکڑ کر دیوار پر چڑھیں اور ادھر جا کے قلعے کا دروازہ کھولیں اور مسلمانوں کا لشکر اندر قلعے میں جائے۔ تو میں نے آپ کو بتلایا ندی ہوتی ہے قلعے کے چاروں طرف، وہ کشتی پر سوار ہو کر جاتے تو اوپر سے فصیل پر سے تیر برساتے تھے، وہ مسلمان دیوار کے قریب نہیں جا سکتے تھے۔ تو انہوں نے ایک ترتیب کی دوسرے دن کہ چمڑے کا چھپر بنایا کشتی پر اور پھر گئے تو انہوں نے تیر کو گرم کر کے آگ میں تب برسانا شروع کیا، چمڑے میں سوراخ ہو جاتا۔ مسلمان ہار گئے، آئے شام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہنے لگے کہ حضرت واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت مسکرائے، فرمایا ہم تو پہلے ہی سے کہہ رہے تھے۔ حضرت نے صبح واپسی کا اعلان کر دیا، لیکن طائف کی اس دھرتی کے باہر جو قلعہ ہے اس کے باہر آپ نے دعا مانگی۔ بخاری شریف کی حدیث میں اللہم اہد الطائف واقتی بہم، اے اللہ طائف کے لوگوں کو ایمان کی دولت دے کر انہیں ہمارے پاس لے آئیے۔ آپ واپس ہو گئے، جب مکہ مکرمہ کے قریب مقام جعرانہ پر پہنچے، رات کا قیام کیا آپ نے۔ جو بڑا عمرہ کرتے ہیں نا مکے میں، وہ مقام جعرانہ سے کرتے ہیں، حرم سے 20 کلومیٹر ہے وہ، اور تنیم 7 کلومیٹر ہے تقریباً۔ یہ چھوٹا عمرہ اور وہ بڑا عمرہ کہلاتا ہے عوام کی زبان میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سناٹے میں جب سب سو گئے تو عمرہ کیا، آپ نے تشریف لے گئے اور صبح صادق سے پہلے مکہ مکرمہ سے آپ واپس آ گئے۔ زیادہ تر صحابہ سوئے ہوئے تھے، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ آپ نے عمرہ کیا، چند صحابہ کو معلوم ہے صرف، اسی لیے جعرانہ کا عمرہ زیادہ تر صحابی نقل نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہو کر یہاں مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ ایک لمبی سیرت کی کتابوں میں تفصیل ہے۔ جب آپ یہاں سے واپس مدینہ منورہ پہنچے تو اللہ تعالی نے سورہ اذا جاء نصر اللہ نازل فرمائی۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سفر شروع ہوتا ہے۔ سورت نازل کی، قرآن کریم کی پوری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربهم واستغفره إنه كان توابا۔ جب آپ دیکھیں کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے، سارے قبائل حلقہ بگوش اسلام ہو گئے اور فتح و نصرت آپ کے پاس آ چکی، مکہ فتح ہونے کے بعد ہو چکا ہو، اس کو فتح عظیم قرآن نے کہا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا میں حدیبیہ کے موقع پر سورہ فتح نازل ہوئی، اس میں اس کا وعدہ کیا گیا تھا اللہ کی طرف سے، اور مکہ فتح ہو چکا، اطراف و جوانب کے لوگ مسلمان ہو چکے۔ تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی بعثت کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ آپ کو جس مقصد سے دنیا میں نبی بنا کر بھیجا گیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا۔ آپ نے سورت سنائی منبر پر بیٹھ کر، صحابہ سامنے موجود ہیں، تمام صحابہ خوش ہو رہے ہیں۔ ایک صحابی صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قریب بیٹھے حضرت کے، وہ رونے لگے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں حدیث کے، صحابہ کہنے کہ اس بوڑھے کو کیا ہو گیا، اس میں تو خوشی کی خبر ہے، مکہ فتح ہوا، اطراف و جوانب کے قبائل کے لوگ مسلمان ہو کر جوق در جوق مدینہ منورہ آ رہے ہیں، اس میں تو خوشی و مسرت کی بات ہے، یہ بوڑھا کیوں رو رہا ہے؟ ابو بکر صدیق کو بوڑھا اس لیے کہتے تھے حضرات صحابہ کہ ان کی ساری داڑھی سفید ہو گئی تھی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں اور وہیں ابو بکر صدیق بیٹھے ہوں تو دیکھنے میں ابو بکر بڑے لگتے تھے، بڑے تھے نہیں عمر میں، لیکن ساری داڑھی سفید ہو گئی تھی ان کی۔ آپ کو یاد ہوگا، سنا ہوگا آپ نے، ہجرت کے سفر میں ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر سوار ہیں اور تاجر ہیں، بڑے بڑے بیوپاری ہیں کپڑے کے، اطراف و جوانب کے سارے لوگ ابو بکر صدیق کو پہچانتے ہیں۔
تو ایک جگہ راستے میں کسی نے پوچھا، بخاری شریف میں ہے یہ، کہ من ھذا الرجل، یہ تمہارے سامنے، یعنی ابو بکر پیچھے اور حضور آگے بیٹھے ہیں، ابو بکر ردیف ہیں، یہ من ھذا الرجل، یہ کون ہے جن کے ساتھ تم جا رہے ہو؟ تو قال رجل یہدینی السبیل، یہ ایسا آدمی جو ہمیں راستہ بتاتا ہے، وہ سمجھے کہ وہ رہبر ہوگا، لیکن وہ رہبر دین تھے۔ ابو بکر صدیق نے دین کا راستہ مراد لیا۔ تو ابو بکر صدیق مدینہ منورہ جب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کے لیے ایک طرف لٹا دیا گیا، اور جو صحابہ آتے تھے زیارت کے لیے تو ابو بکر ہی مصافحہ کرتے تھے۔ سارے لوگ یہی سمجھے کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بزرگ وہی لگتے ہیں حضور سے زیادہ، داڑیاں سفید۔ وہ تو جب دھوپ آئی اور پردہ کیا ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر دھوپ سے بچانے کے لیے، تب صحابہ سمجھے کہ یہ ابو بکر ہیں، حضرت وہ ہیں۔ تو یہ صحابہ کہنے لگے کہ اس بوڑھے کو کیا ہو گیا کہ یہ رو رہے ہیں، اس میں تو خوشی کی خبر ہے، سورج سنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ کہتے ہیں بعد میں جب راز کھلا تب ہمیں سمجھ میں آیا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا، بعد میں یہ راز کھلا کہ اسی دن اعلان ہوا اس صورت میں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ بات ابو بکر صدیق سمجھ گئے تھے۔ ابو بکر صدیق کو جو محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی کسی صحابی کو حاصل نہیں تھی۔ ابو بکر صدیق کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ ابو بکر حضرت ہمیں چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ وہ سمجھ گئے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، اس لیے وہ رونے لگے۔ یہ بات کسی کو معلوم نہیں، ابو بکر سمجھ گئے تھے۔ بعد میں راز کھلا تو ابو سعید خدری کہتے ہیں وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا، کہ ہم میں سب سے بڑے عالم ابو بکر صدیق تھے۔ یہ راز بعد میں کھلا۔ چنانچہ صحابہ کرام کے زمانے میں جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو حضرت عمر جن چند صحابہ کو اپنی کمیٹی کا مشورے کا ذمہ دار بنایا تھا، ان میں ایک عبداللہ ابن عباس بھی تھے۔ خلفائے اربعہ میں سے حضرت علی زندہ ہیں، حضرت عثمان زندہ ہیں، اور حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ میں سے، وہ اعتراض کیا ایک دن اب عمر فاروق پر کہ عمر کو کیا ہو گیا کہ ابن عباس یہ 15 سال 18 سال کا نوجوان ہے، ان کو اپنی کمیٹی کا ممبر بنایا، اتنا نا عمر، ہمارے بھی تو بچے ہیں، ہمارے بیٹوں کو کیوں نہیں لگاتے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع ملی تو ایک دن تمام صحابہ کی مجلس میں عمر فاروق نے یہ بتانے کے لیے کہ ابن عباس کو میں اپنے ساتھ کیوں رکھتا ہوں، اس کی وجہ بتانے کے لیے حضرت نے تمام صحابہ سے پوچھا کہ اچھا آج میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے جواب دیجئے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، پوچھا کہ بتائیے یہ جو قرآن کریم کی صورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتلایا گیا ہے اس صورت میں؟ صحابہ کہنے لگے کہ اس کی خوشخبری ہے کہ مکہ فتح ہو گیا، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے، اس کی خبر دی گئی ہے۔ ایک ایک کر کے سب سے پوچھا تو ابن عباس سے پوچھا، بعد میں سب سے اخیر میں ابن عباس سے پوچھا کیا ابن عباس بتاؤ اس صورت میں کس چیز کی خبر دی گئی ہے؟ تو ابن عباس کہنے لگے کہ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر دی گئی ہے کہ اب آپ کی بعثت کا مقصد پورا ہو گیا، اب آپ کو دنیا سے جانا ہے۔ آپ کی وفات کی خبر دی گئی، آپ کی وفات کی خبر دی گئی۔ چنانچہ مکہ فتح ہوا، آپ مدینہ منورہ آ گئے واپس، جوک در جوک لوگ اسلام میں آنے لگے۔ تو اب اس آیت، اس سورت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے آخرت کی تیاری شروع کی۔ اس آیت کریمہ سورت میں حکم ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، آپ اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد یہ کثرت سے پڑھا کیجئے۔ چنانچہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سبحانک اللہم و بحمدک پڑھا کرتے تھے۔
سبحانک اللہم و بحمدک، اور بھی مختلف قسم کی تسبیحات سیرت کی کتابوں میں وارد ہے. آپ اس سورت کے نزول کے بعد کثرت سے پڑھا کرتے تھے اور کثرت سے استغفار کرتے تھے، اپنے گناہوں کی معافی. یہاں رک کر ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہوتے، تمام انبیاء معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا. اور استغفار کا مطلب ہے گناہوں کی معافی مانگنا. قرآن کریم کی صورت میں حکم دیا گیا وَاسْتَغْفِرْهُ، اور آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے. نبی سے تو گناہ ہوتا نہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، تمام انبیاء معصوم ہیں، پھر گناہ کا کیا مطلب؟ دیکھیے بھول چوک نبی سے بھی ہوتی ہے، گناہ نہیں ہوتا نبی سے، لیکن بھول چوک، کوئی چیز بھول گیا، کوئی بلا ارادہ کوئی چیز ہو گئی، اس کو چوک کہتے ہیں. تو بھول چوک یا طبیعی طور پر کوئی بھول چوک ہو جانا یہ انسانی فطرت ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، کتابوں میں ہے اول الناس اول ناس، پہلا انسان ہی پہلا بھولنے والا ہے. پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے. بھول انبیاء کرام سے بھی ہوتی ہے، بھول چوک اس کی معافی انبیاء مانگتے ہیں اللہ سے. چنانچہ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی ساری اولاد کو ایک دن چونٹی کی شکل میں کر دیا گیا. دیکھا اس میں ایک انتہائی خوبصورت انسان ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے، آپ کی اولاد میں یہ داؤد ہیں جو آپ کے اولاد میں نبی بنیں گے، بہت خوبصورت. فرمایا ان کی کتنی عمر ہے؟ کہ 60 سال عمر ہے، ان کی عمر 60 سال ہوگی. حضرت جبرائیل بتا رہے ہیں 60 سال عمر ہوگی، اتنا خوبصورت جوان، میری امت کا اور اس کی عمر صرف 60 سال ہوگی. حضرت میری عمر 1000 سال حضرت آدم کی، فرمایا میری عمر میں سے 40 سال ان کو دے دیجیے. بخاری شریف کے حدیث میں میری عمر میں سے 40 سال ان کو دے دیجیے. دے دی گئی. ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو دے دی. جب 1000 میں سے 40 سال کم رہے، یعنی 960 سال پورے ہو گئے حضرت آدم کے، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے کہ حضرت وقت پورا ہو گیا چلیے. فرمایا ابھی سے کیسے وقت پورا ہو گیا؟ 1000 سال میرے لیے اللہ نے مقرر فرمائی ہے، ابھی تو 960 سال ہوئے ہیں، ابھی سے کیسے؟ ابھی نہیں. بھول گئے وہ کہ وہ 40 سال حضرت داؤد کو دیا تھا، وہ بھول گئے. اسی کے بارے میں کتابوں میں ہے اول الناس اول الناس، پہلا انسان وہی پہلا بھولنے والا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم بھول گئے، فنسی آدم فنسیت ذریتہ، یہ فطرت بن گئی انسان کی کہ آدم بھولے ہیں تو ان کی اولاد بھی بھولے گی. چنانچہ بھول ہوتی ہے، ہر انسان سے بھول ہوتی ہے، یہ فطرت بن گئی انسان کی حضرت آدم کے زمانے سے لے کر آج تک. تو انبیاء سے بھول چوک ہوتی ہے. تو انبیاء کرام استغفار کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں استغفار کی توفیق نہیں ہوتی. آج مختلف قسم کی مصیبتوں میں انسان گرفتار ہے. قرآن کریم نے ایک بات فرمائی ہے، ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے زندگی میں. قرآن کریم نے یہ کہا کہ جب اللہ کا عذاب دنیا میں آتا ہے تو اس کے روکنے کا 2 ذریعہ ہے. عذاب الہی کو روکنے کا 2 ذریعہ. جب تک نبی دنیا میں موجود ہوں عذاب نہیں آتا. نبی کا وجود عذاب الہی کے رکنے کا ذریعہ ہے. نبی تو اب رہے نہیں، ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ایک ذریعہ تو ہمارے پاس سے عذاب الہی کے رکنے کا ختم ہو گیا. دوسرا ذریعہ قرآن نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ جب تک امت اپنے گناہوں سے معافی مانگتی رہے گی اس وقت تک اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے. اس سال بارش کتنی ہوئی؟
بارش بھی عذاب ہے، بخاری شریف کی حدیث میں بارش بھی کبھی عذاب بن جاتی ہے۔ اللہ ناراض ہوتے ہیں، کبھی بارش لے آتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں کبھی سوکھا لے آتے ہیں، قحط سالی، یہ بھی عذاب ہے، بارش بھی عذاب ہے۔ اب ہمارے کسان لوگ پریشان ہیں، 3 مرتبہ وہ دانا ڈال چکے ہیں کھیتوں میں، سب ختم ہو گیا، یہ عذاب ہے یہ۔ لیکن یہ وہ عذاب نہیں ہے جس عذاب کا ذکر اس آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک امت اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہے گی اللہ ان پر عذاب نہیں اتاریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں، لیکن استغفار ایک ذریعہ ہمارے پاس عذاب الہی کو روکنے کا موجود ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو اس آیت، اس سورت کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ اب آپ آخرت کی تیاری کیجئے۔ اور وہ سورہ زلزال میں ایک اور سورت ہے قرآن کریم کی، اس میں آخر میں سورہ علم نشرہ میں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ تبلیغ و دعوت کے کام سے فارغ ہو جائیں تو اب آپ اپنا وقت تنہائی میں عبادت میں لگا دیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، قرآن کریم میں یہ بات ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکسو ہو گئے۔ سن 9 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کے لیے بھیجا، اعلان کروایا کہ مکے والوں سے یہ کہہ دو، اعلان کر کے، اور اطراف و جوانب کے لوگوں سے کہ اب کوئی مشرک حرم میں داخل نہیں ہوگا، کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا۔ اب تک جن لوگوں کے ساتھ صلح ہو چکی ہے، جو مدت مقرر ہے تو مدت تک صلح رہے گی، اس کے بعد ختم، اور جن کے لیے کوئی مدت نہیں ان سے آئندہ اب کوئی صلح نہیں۔ اعلان ہوا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں خود حج فرمایا۔ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں وقوف کے درمیان جو خطبہ دیا آپ نے ظہر کی نماز سے پہلے، لمبا خطبہ، حدیث کی مختلف کتابوں میں اس کو بیان کیا گیا ہے، اس میں آپ نے اعلان فرمایا، لوگوں اچھی طرح مناسک حج سیکھ لو، اس لیے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید اگلی مرتبہ میں تمہارے ساتھ اس طرح جمع نہیں ہو سکوں گا۔ آپ نے اعلان فرمایا، وفات کے بارے میں اعلان فرمایا، اور آپ نے الگ الگ موقع پر تقریریں فرمائی۔ جو تقریر آپ نے اپنی ازبا اونٹنی پر عرفات کے میدان میں، جہاں آج کل مسجد نمیرہ بنی ہوئی ہے، اسی جگہ آپ نے نماز پڑھائی ظہر کی، اس سے پہلے ایک لمبا خطبہ دیا۔ ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھی گئی۔ حج میں اگر امام کے ساتھ مسجد نمیرہ میں کوئی یہ نماز پڑھے تو دونوں ایک ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ آپ نے تقریر فرمائی، صحابہ سے پوچھا، لوگوں بتاؤ یہ آج کا دن کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، کیا یہ عرفہ کا دن نہیں ہے؟ فرمایا ہاں عرفہ کا دن ہے۔ حضرات صحابہ نے پہلے کیوں نہیں جواب دیا؟ یہ سوچ کر جواب نہیں دیا کہ شاید آپ کوئی اور نام بتائیں، وہی آتی ہے، چیزیں بدلتی رہتی ہے، شاید آپ کوئی اور نام بتائیں۔ فرمایا کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ خاموش رہے، کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کیا ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ فرمایا ہاں ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ پوچھا یہ شہر کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ کیا یہ حرم نہیں ہے؟ مینا کے خطبے میں یہ حرم نہیں ہے، لیکن عرفات کے خطبے میں کہ ہاں حرم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا خطبے میں کہ سنو، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو آج کے اس دن میں، اس مبارک شہر میں، اس مبارک مہینے میں جس قدر قیمتی اس سے زیادہ قیمتی تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری عزت ہے۔ اس لیے کوئی مسلمان کسی مسلمان کو بے وجہ جان سے نہ مارے، کوئی کسی کی عزت کو داؤ پر نہ لگائے، کوئی کسی کا مال نہ ہڑپ لے۔ جان، مال، عزت و آبرو ایک مومن کی اس شہر، اس مبارک مہینے اور اس مبارک دن سے بھی بڑھ کر ہے۔
یہ اعلان فرمایا، اور آگے آپ نے ایک اور بات کہی، لمبا خطبہ ہے، پورا خطبہ تو میں نہیں سنا سکتا آج کی اس تقریر میں، لیکن اس کا چند پیراگراف میں سناتا ہوں۔ فرمایا لوگوں سنو، الا انی فرضکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر تم لوگوں سے آگے جا کر تمہارے آنے کا انتظار کروں گا، اور اپنے دست مبارک سے ہر آنے والے کو پیالے میں پانی دے کر حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، انتہائی عمدہ۔ ابو بکر و عمر، ایک کے ہاتھ میں جگ ہوگا، ایک کے ہاتھ میں پیالہ ہوگا، وہ پانی بھر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے، اور ہر آنے والے امتی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے پانی پلائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو بھی نواز دے، اللہ ہم سب کو ان میں شامل کرے۔ لیکن حضرت نے جو بات آگے فرمائی وہ بہت ہی گمبھیر ہے۔ فرمایا وَإِنِّي مُسْتَنْقِذٌ أُنَاسًا وَمُسْتَنْقَذٌ أُنَاسًا، وَإِنِّي مُسْتَنْقِذٌ أُنَاسًا وَمُسْتَنْقَذٌ أُنَاسًا، فرمایا کچھ لوگوں کو میں جہنم سے نکالنے والا ہوں گا، اور کچھ لوگوں کو مجھ سے چھینا جائے گا۔ حضرت نے فرمایا اس لیے جب تم حوض کوثر پر آؤ فلا تسودوا وجہی وانی اکاثر بکم الامم، حوض کوثر پر جب تم آؤ گے تو تمہاری کثرت کو دیکھ کر دوسری امتوں کے مقابلے میں فخر کروں گا کہ میری امت کتنی زیادہ ہے۔ حضرت نے فرمایا اس لیے جب تم لوگ حوض کوثر پر آؤ فلا تسودوا وجہی، تو میرا چہرہ کالا مت کر دینا، مجھے ذلیل اور رسوا مت کر دینا۔ اے مسلمانوں، اے میری امت کے لوگوں، مجھے رسوا مت کر دینا، میں امت کی کثرت پر فخر کروں گا، حوض کوثر پر مجھے رسوا مت کر دینا۔ کچھ لوگوں کو میں جہنم سے نکالوں گا اور کچھ لوگوں کو مجھ سے چھینا جائے گا۔ لائن لگی ہوئی ہوگی حوض کوثر پر پیالہ حاصل کرنے والوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ہر ایک کو اپنے دست مبارک سے پیالہ پلاؤں گا۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول، ہزاروں منزلیں ہوں گی، ہزاروں کارواں ہوں گے، نگاہیں مجھ کو ڈھونڈے گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے، آپ کیسے ہم کو ڈھونڈیں گے؟ فرمایا انی لا اخطئ عن الثلاث، میں 3 جگہ کے علاوہ کہیں نہیں جاؤں گا، 3 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ میں ضرور ملوں گا، یا تو میزان عمل کے پاس ملوں گا جہاں میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، ترازو کے پاس ہوں گا، اور یا پھر حوض کوثر پر ہوں گا، اور یا پھر پل صراط پر ہوں گا، اور میں دعا مانگوں گا اللہم سلم، اللہم سلم امتی، اللہم سلم امتی، اللہم سلم امتی، میرے پروردگار میری امت کے لوگوں کو آسانی سے پل صراط پار کرا دیجیے۔ میزان عمل کے پاس اگر کسی کی ترازو کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا تو جس نے مجھ پر درود پڑھا ہوگا یا اس کی اور کوئی نیکی ہوگی اس کو ڈال کر اس پلڑے کو میں بھاری کروں گا، نہیں تو سفارش کر کے اس کو نجات دلواؤں گا، اور نہیں حوض کوثر پر میں ملوں گا۔ ان 3 جگہوں کے علاوہ میں کہیں نہیں رہوں گا۔ صحابہ پوچھنے لگے اے اللہ کے رسول، ہر امت کے لوگ، ہر نبی کے پاس حوض ہوگا، ہر امت کے لوگ اپنے نبی کے پاس حوض پر آئیں گے، آپ کا حوض بڑا ہوگا، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں؟ کیسے پہچانیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ، اگر تمہارے پاس ایک سفید بیل ہو، سفید رنگ کا، اور وہ کالے بیلوں میں گھس جائے تو تم اپنے بیل کو پہچان سکو گے کہ نہیں پہچان سکو گے؟ صحابہ نے کہا ضرور پہچان لیں گے۔ فرمایا بس یہ سمجھ لو کہ میری امت کے لوگ یہ جو نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، چہرہ چمک رہا ہوگا، ہاتھ سے نور نکل رہا ہوگا، پیر سے نور نکل رہا ہوگا، دور سے دیکھے جائیں گے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں، میں پہچانوں گا، دور سے پہچانوں گا۔ حضرت فرماتے ہیں اس خطبے میں کہ کچھ لوگ لائن لگا کر آئیں گے تو کچھ فرشتے جو سیکورٹی والے وہاں مقرر ہوں گے وہ ان کو درمیان میں سے ہٹائیں گے کہ تم اس لائن میں مت لگو، ہٹ جاؤ تم، ہٹ جاؤ تم، ہٹ جاؤ تم۔ میں دور سے دیکھ کر کہوں گا کہ اسیحابی اسیحابی، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، انہیں کیوں ہٹا رہے ہو؟
تو اللہ فرمائیں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ فرمائیں گے اے نبی، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، آپ کو پتا نہیں، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتا نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیسی زندگی گزاری، آپ کو پتا نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیسی زندگی گزاری، آپ تو ان کو اپنا امتی سمجھ رہے ہیں، وضو کی وجہ سے اعضاء چمک رہے ہیں اس لیے، لیکن آپ کی مرضی کے مطابق انہوں نے زندگی نہیں گزاری۔ آپ کہہ رہے ہیں آپ کی امت کے لوگ ہیں، لیکن انہوں نے آپ کو اپنا نبی نہیں مانا، انہوں نے آپ کے طریقے پر چلنا گوارا نہیں کیا۔ ہمارے نوجوان ساتھی ہیں، میں ایک جلتی ہوئی بات ہے لیکن میں کہہ دینا چاہتا ہوں، کیا آپ نہیں جانتے کہ فقہائے اسلام نے یہ بات کہی ہے کہ کوہنی کھلی ہوئی ہو تو نماز مکروہ ہوتی ہے؟ یہ ہمارے نوجوان ٹی شرٹ پہن کر نماز میں آتے ہیں، لیکن اگر آپ بینک میں ملازم ہیں اور بینک والا یہ کہے کہ آپ کو وہ کیا یونیفارم میں آنا پڑے گا اور فل شرٹ چاہیے، فل باہ والی شرٹ، تو کیا آپ یونیفارم استعمال نہیں کریں گے؟ کوئی نوکری والا ایسا ہوگا جو اپنی بڑی نوکری کو کھو دے، یونیفارم میں نہیں آئیں گے، آپ کو نوکری نہیں جوائن کرنے دی جائے گی۔ اسلام کا یونیفارم ہے کرتا پائجامہ ٹوپی، یہ اسلام کا یونیفارم ہے، اور ہم نماز جیسی مقدس جگہ میں، یہ دربار الہی ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، تم جب دروازے پر آؤ مسجد کے تو تمہارے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا دربار ہے، اور دایاں پر پہلے داخل کرو اور دعا مانگو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ کیا ہے؟ آدمی جھجک جائے، ہم ٹی شرٹ پہن کر نماز کے لیے آتے ہیں، کوہنی کھلی ہوئی ہے، سر کھلا ہوا ہے، اور آپ کو بھی یہ احساس ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، لیکن ہم کیوں بدل نہیں پا رہے؟ ہر یہ جتنے لوگ ہیں ایسے ہمارے بھائی، ان کو احساس ہوتا ہے، آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ رکوع میں جاتے ہیں تو یہ اپنی ٹی شرٹ کھینچتے ہیں پیچھے تاکہ وہ نیچے چلی جائے، ان کو احساس ہے اس کا کہ یہ غلط لباس ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو بدل نہیں پاتے۔ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تسودوا وجہی، مجھے رسوا مت کرنا، میرا چہرہ کالا مت کرنا، میرا چہرہ مجھے ذلیل مت کرنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کس قدر اہم بات ہے۔ میں نے حدیث سنائی تھی آپ کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، حدیث کی کتابوں میں یہ روایت ہے، امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کی ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، تو بدن مبارک سے جو پانی گر رہا تھا صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے کر چہرے پر مل رہے تھے، کوئی بدن پر مل رہا ہے، جس صحابی کے ہاتھ میں پانی نہیں آیا وہ دوسرے صحابی کے ہاتھ سے لے کر اپنے چہرے پر بدن پر مل رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما حملکم علی ھذا، تم ایسا کیوں کر رہے ہو، کس چیز نے تمہیں اس پر آمادہ کیا؟ یہ تو ایک مثال دی میں نے صرف ٹی شرٹ کی، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، یہ میں نے تو حضرت نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، میرا پانی اپنے چہرے پر بدن پر کیوں مل رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا حب اللہ و رسولہ، اے اللہ کے رسول، اللہ اور آپ کی محبت میں یہ کر رہا ہوں، آپ کی محبت کی وجہ، اور ایک روایت میں ہے برکت، آپ کے بدن مبارک کی برکت حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ کنز العمال کی حدیث کے الفاظ ہیں، برکت حاصل کرنے کے لیے کہ آپ کے بدن مبارک سے نکلا ہوا پانی وہ بابرکت پانی ہے، وہ زمین پر نہ گرے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام کا حال یہ تھا محبت رسول میں کہ اگر آپ تھوکتے تھے تو تھوک زمین پر گرنا نہیں دیتے تھے صحابہ، آپ اگر ریٹ نکالتے، ریٹ جس کو ریٹ کہتے ہیں گجراتی میں، اس کو اردو میں ریٹ کہتے ہیں، گجراتی میں ریٹ کہتے ہیں، تو ناک سے ریٹ نکالتے، بلغم تھوکتے تو صحابہ اس کو زمین پر گرنا نہیں دیتے تھے، اپنے ہاتھ میں لے کر چہرے پر بدن پر ملا کرتے تھے اور لپکتے تھے، ہر ایک آگے بڑھ کر لینا چاہتا تھا، جس کو نہیں ملتا دوسرے کے ہاتھ سے لے کر اپنے چہرے اور بدن پر ملتے تھے، یہ حالت تھی۔ تو صحابہ سے پوچھا حضور نے کہ اللہ کے رسول، اللہ اور آپ کی محبت میں ایسا کر رہا ہوں۔ فرمایا تو سنو، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ،
او یحبہ اللہ ورسولہ، جو یہ چاہتا ہے، جس کو اس بات سے خوشی ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت رکھے، اس کو 3 کام کرنا چاہیے، 3 کام۔ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، تو جب بھی بولے سچ بولے۔ آپ جانتے ہیں اسلام میں مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں، اور ہم سچ مچ جھوٹ بولتے ہیں۔ اپنی اولاد سے بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بچے سے بھی کوئی ایسا وعدہ مت کرو جس کو پورا نہیں کر سکتے۔ مثلا بچہ رو رہا ہے، وہ کہتا ہے مجھے سائیکل چاہیے، آپ کہتے ہیں اچھا چھٹی کے بعد دلوا دیں گے، اور دل میں ہے نہیں دلوانا، جھوٹ ہے۔ ایسا وعدہ اپنی اولاد سے بھی نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد سے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ جھوٹ کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں اس بات سے خوشی ہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہو اور اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت رکھتا ہے تو ہمیشہ سچ بولو۔ اور دوسری بات فرمائی وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، اگر کوئی آدمی تمہارے پاس اپنی کوئی چیز بطور امانت رکھے تو جب وہ واپس لینا چاہے اس کو واپس کرو۔ آج کتنے سارے لوگ ہیں، آپ یہ ہمارا یہ علاقہ گجرات کا بیوپاریوں کا علاقہ ہے، ایک سے ایک بیوپار ہے اس میں، کیا ہم نہیں جانتے؟ ایک ساتھی یہاں سے انگلینڈ بھیج رہا ہے اور ایک ساتھی انگلینڈ سے یہاں کا کام کر رہا ہے، پیسوں کے لین دین میں کتنی زیادہ بے احتیاطی ہے۔ اس کے پیسے اس نے رکھ لیے، اس کے پیسے اس نے رکھ لیے، یہ کتنی بری بات ہے۔ حضرت نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے پیسے ہیں اس کو پہنچنے چاہیے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہو اور اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت رکھے، تم یہ چاہتے ہو، تو امانت جس کی ہے وہ مانگے تو اس کو پہنچاؤ، اس کو واپس دو۔ کتنے لوگ ہیں، کیونکہ آج کل وہ پیسوں کا معاملہ سرکاری طور پر بڑا عجیب ہو گیا، کسی نے کسی کے پاس امانت رکھ دی، اس کا انتقال ہو گیا تو وہ ضائع ہو گیا۔ انتقال نہیں ہوا، وہ موجود ہے، آپ نے منع کر دیا، اب کورٹ میں بھی نہیں جا سکتے، پیسے کا معاملہ ہے، آپ حکومت میں نہیں جا سکتے، پولیس میں نہیں جا سکتے، پیسے کا معاملہ ہے، آپ خود پھنسیں گے اگر جائیں گے۔ لیکن جس نے امانت رکھی وہ تو جانتا ہے، جس کے پاس امانت ہے وہ تو جانتا ہے۔ ایک آدمی نے پلاٹ خرید لیا دوسرے کے نام پر، یہ سوچ کر کہہ کے بعد میں ہم کو دے دینا، اب وہ پلاٹ اس کے نام پر کر ہی نہیں رہا، یا وہ بیچ کر اس کو پیسے نہیں دے رہا۔ امانتیں ضائع ہونے کے بے شمار مواقع ہیں ہمارے یہاں۔ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور تیسری بات فرمائی وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، جو تمہارا پڑوسی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے۔ میں نے جو آیت قرآن کریم کی پڑھی اس میں اللہ نے یہ ہدایت دی ہے، اے مسلمانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ سے محبت ہے، تو اس کا طریقہ آسان سا راستہ ہے کہ تم میرا اتباع کرو۔ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور میرا اتباع نہیں کرتے، میرے طریقے پر نہیں چلتے، تو اس کا مطلب تمہیں اللہ سے محبت نہیں ہے۔ لیکن اللہ سے محبت ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ضروری ہے۔ محبت اور اطاعت دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ہم یہ کہیں مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کریں تو کہنا کافی نہیں ہے۔ عمل ہمارا بولے کہ ہم کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، تب وہ محبت معتبر ہے اللہ کے یہاں، ورنہ نہیں۔ اور اگر یہ محبت ہے، جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا 2 نقد انعام اس کو ملتا ہے۔ پہلا انعام یہ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم کو اپنا محبوب بنا لے گا، اور جو اللہ کا محبوب بن گیا اس کا سارا کام آسان۔ اور دوسرا فائدہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اس کی برکت سے اللہ تمہارے سارے گناہ بھی بخش دے گا، کیونکہ اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے نبی آپ کہیے ان سے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت۔ بہرحال یہ آخری زندگی کی باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اس کے بعد حج سے واپس آئے، 29 صفر کو آپ بیمار ہوئے، حج ذی الحجہ میں آپ واپس آئے، آخر ذی الحجہ میں مدینہ منورہ پہنچے، 29 صفر کو آپ کی بیماری شروع ہوئی۔ آپ نماز کے بعد جنت البقیع میں ایک جنازے میں تشریف لے گئے، واپس آئے تو بخار آ گیا۔ بخار کی حالت میں ظہر عصر مغرب نماز پڑھائی، عشاء کا وقت آیا تو عشاء کے وقت آپ بار بار بے ہوش ہونے لگے، بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ پانی تغارے میں رکھا ہوا سامنے، بار بار اس میں ہاتھ ڈال کے چہرے پر ڈالتے، بے ہوشی میں کبھی افاقہ آتا ہے، پھر بے ہوش ہو جاتے۔ پوچھا نماز ہو گئی عشاء کی؟ فرمایا نہیں، سارے لوگ مسجد میں انتظار میں۔ 3-4 مرتبہ ایسا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، عائشہ کے گھر میں ہی آپ کی آخری بیماری کے چند ایام گزرے۔ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا، عائشہ مری ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ میں نماز کے لیے نہیں جا سکوں گا، ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ آپ نے اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ میرے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ ہوں گے۔ حضرت عائشہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، ابو بکر تو رقیق القلب، ان کا دل اتنا نرم ہے کہ جب وہ مصلی پر کھڑے ہوں گے اور آپ کو نماز میں نہیں دیکھیں گے، اتنا روئیں گے کہ وہ تلاوت بھی نہیں کر سکیں گے، قرآن بھی نہیں پڑھ سکیں گے، تلاوت بھی نہیں کر سکیں گے، اس لیے آپ عمر سے کہیے وہ نماز پڑھا دیں۔ حضرت عائشہ نے کہا عمر سے کہیے۔ حضرت نے فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو وہی نماز پڑھائیں۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت ابو بکر تو انتہائی نرم دل ہیں، آپ کو مصلی پر نہیں دیکھیں گے، نماز نہیں پڑھا سکیں گے، عمر سے کہیے وہ نماز پڑھائیں، وہ جری ہیں، دلیر ہیں۔ حضرت نے فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عائشہ نے دیکھا کہ بات چلنے والی نہیں ہے، تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بھی وہاں موجود تھیں، عمر فاروق کی بیٹی، وہ بیوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو حضرت عائشہ نے ان کو منایا، حفصہ تم حالت دیکھ رہے ہو، اور ابو بکر کا حال بھی تم کو معلوم ہے، اور تمہارے باپ کا حال بھی تم کو معلوم ہے، وہ دلیر ہیں، تو کہو حضرت سے سفارش کرو کہ عمر سے کہیں نماز پڑھانے۔ انہوں نے کہا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، ہر مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، مری ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو وہی لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یہاں رک کر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں کہا، مری ابا بکر فلیصلی بالناس انکن لانتن صواحب یوسف، تم لوگ یوسف کے چاہنے والیوں کی طرح ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو معاملہ ہوا، اب تشریح کروں گا تو وقت ہو جائے گا، یہاں ایک دوسری بات مجھے کہنی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ ان کے دل میں کچھ اور تھا، زبان سے وہ کچھ اور کہہ رہی تھی، دل میں یہ تھا کہ حضور کے مصلی پر ابو بکر صدیق کھڑے ہوں گے، اور اس درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوگا، تو لوگ یہ کہیں گے، شاید کوئی منافقین بھی بہت تھے مدینے میں، گلو یہ مصلی پر کیا چڑھے، حضرت کا انتقال ہو گیا۔ عائشہ کے دل میں یہ بات تھی، جیسے وہ مصر میں زلیخا اور ان کے دوسرے حریفوں کے دلوں میں باتیں تھی، وہ اس طرح کی کوئی بات تھی، ایک لمبا مضمون ہے وہ۔ تو حضرت نے کہا نہیں، حضرت بھانپ گئے، اس کو پہلی مرتبہ میں ہی بھانپ گئے، ابو بکر سے کہو وہی نماز پڑھائیں۔ چنانچہ عشاء کی نماز ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ یہ جمعرات کی رات ہے، جمعرات کے دن عشاء کی نماز، پھر جمعہ کی 5 نمازیں، پھر سنیچر کی 5 نمازیں، پھر اتوار کی 5 نمازیں، ایک نماز مغرب کی آخر میں پڑھائی آپ نے یا ظہر کی، اور 17 نمازیں کل ملا کر۔ پیر کے دن فجر کی نماز بھی ابو بکر صدیق نے پڑھائی، کل 17 نمازیں۔ اور فجر کی نماز میں پیر کا دن حضرت نے حجرہ عائشہ میں، اس طرح حجرہ عائشہ پردہ اٹھا کر دیکھا، حضرت نے خوش ہو گئے
کہ میری امت کے لوگ نماز کا اہتمام کر رہے ہیں. میرے غائبانے میں بھی آپ نے اس زمانے میں بھی بار بار فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ لوگوں میرے دنیا سے جانے کے بعد دو چیزوں کا خاص اہتمام کرنا، ایک نماز کا اہتمام کرنا اور دوسرے اپنے غلاموں اور مزدوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اہتمام کرنا. ان دو چیزوں کا اہتمام کرنا. اور پھر فرمایا میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اسلام سے باہر نہیں کر سکے گی. لن تضلوا بعدی ابدا، یہ دو کام کرتے رہو گے. اور بعض روایتوں میں ہے میں اپنا خاندان چھوڑ کر جا رہا ہوں، میری اولاد، میری نسلیں، ان کے ساتھ محبت رکھنا، یہ دو کام کرتے رہو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تم سے اسلام کو چھین نہیں سکتی. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور پھر پیر کے دن فجر کی نماز کے بعد آپ کی طبیعت میں افاقہ ہو گیا، آپ ٹھیک ہو گئے. ابو بکر صدیق حجرہ عائشہ میں پہنچے کہ اللہ کے رسول کئی دن ہو گئے میں اس بیوی کے پاس نہیں گیا ہوں جو حوالی میں مقام سنہ پر ہے، آپ کی اجازت ہو تو میں وہاں چلا جاؤں. حضرت نے کہا جاؤ میں ٹھیک ہوں. وہاں پہنچے، 10 بجتے بجتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے دار بقا کو رخصت کر گئے. انتقال کیا ہوا؟ کوہرام مچ گیا. کتنے صحابی نے یہ خبر سنی تو ان کی بھی روح قبض ہو گئی. اتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی کی روتے روتے آنکھ کی بینائی چلی گئی کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب زندگی میں کیا مزہ ہے. عمر فاروق کا حال یہ ہے کہ وہ آپا کھو بیٹھے اور مسجد نبوی کے دروازے پر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ اگر کسی کی زبان سے میں نے یہ سن لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بس گئے ہیں ملأ اعلیٰ میں، واپس آئیں گے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے ایسے آپ ملأ اعلیٰ کی سیر کے لیے گئے، واپس آئیں گے. کسی نے فوراً اطلاع کی ابو بکر صدیق کو. حضرت ابو بکر صدیق واپس آئے دیکھا منظر مسجد کا، سب لوگ مسجد میں رو رہے ہیں اور عمر تلوار لیے ہیں. حضرت حجرہ عائشہ میں پہنچے، ماتھے کا بوسہ دیا چادر ہٹا کر اور فرمایا جو موت آپ کو آنی تھی وہ آ چکی، اب دوبارہ اللہ پر آپ پر موت طاری نہیں کریں گے. اور اس کے بعد آپ نے چند باتیں وہاں فرمائی، پھر مسجد میں تشریف لائے. پوری امت کو ابو بکر صدیق نے تنہا سنبھالا. سب بے خود تھے، سب بے چین تھے، کچھ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. حضرت عمر کا کندھا پکڑ کر جھنجھوڑا ابو بکر نے، فرمایا عمر بیٹھ جاؤ. وہ نہیں بیٹھے. لوگ وہاں جمع تھے تو ابو بکر وہاں سے ہٹ کر سیدھے ممبر پر آئے اور ممبر پر آ کر فرمایا تقریر کرتے ہوئے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. عمر فاروق کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی ان کا دماغ ٹھکانے لگ گیا کہ محمد کیا تھے؟ ایک رسول ہی تو تھے. جیسے اور رسول دنیا میں آئے محمد بھی ایک رسول تھے، وہ رسول بھی دنیا سے رخصت ہوئے، یہ بھی رسول ہوئے. اور پھر ابو بکر نے کہا من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وسلم. جو اللہ کی پرستش اور بندگی کرتے تھے تو کان کھول کر سن لیں، اللہ زندہ ہیں، زندہ تھے، زندہ رہیں گے، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہیں. اللہ کو جو اللہ کی بندگی کرتے تھے اللہ زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے، اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں. اور جو محمد کی پوجا کرتے تھے وہ کان کھول کر سن لیں، جو محمد کی بندگی کرتے تھے تو محمد تو دنیا سے جا چکے. اور پھر یہ آیت سنائی. صحابہ کرام کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی یہ آیت اتر رہی ہے قرآن کی، اور جب مسجد سے نکلے ہیں تو سارے صحابہ کی زبان پر یہی آیت. اور اس طرح ہمارا اور آپ کا آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے ہو گئے. اب مسئلہ آیا دفن کہاں کیا جائے. ابو بکر صدیق نے فرمایا
کہ نبی جہاں انتقال کرتے ہیں وہیں دفن کیے جاتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تو وہیں حجر عائشہ میں دفن کر دیا گیا۔ لیکن یہ تکوینی نظام ہے۔ یہود و نصارہ کے یہاں نبیوں کا انتقال ہوا تو وہاں مسجد بنا لی گئی، سجدہ گاہ بنایا گیا۔ آپ کا لیے پہلے ہی سے انتظامات ایسے ہوئے، کہیں کھلی جگہ اگر آپ کی قبر ہوتی پتہ نہیں کیا ہوتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی گیبن شاہ، کوئی فلاں شاہ، کوئی فلاں شاہ، کہاں کہاں قبریں بنی ہوئی ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معاملہ ہوتا تو کیا حشر ہوتا۔ اللہ نے تکوینی طور پر ایسا نظام بنایا کہ حجرہ عائشہ میں ان کی قبر بنائی گئی اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ بہرحال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے نہیں آیا، ہمیں اور آپ کو بھی ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اس دنیا کے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے تیاری کرے۔ پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا، اور صحابہ کرام نے بھی ہمیں یہی سکھایا، ہمارے اسلاف نے ہم کو یہی سکھایا۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، حج مبرور کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها، اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فاغفر لها وارحمها۔ اے اللہ ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا دل چاہتا ہے کہ گناہ نہ کریں، لیکن نفس و شیطان دو ازلی دشمن ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان کے مقاصد میں پھنس کر ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ مولا اے اللہ نفس و شیطان کے مقاصد سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو گناہ کیا وہ معاف فرما، آئندہ گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو نعمتیں آپ ہم کو عطا فرما رہے ہیں اس پر شکر کی توفیق عطا فرما، اور آئندہ ان نعمتوں کے چھننے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، آپ کی اور آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت نصیب فرما۔ اے اللہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رہیں ایمان کامل کے ساتھ قائم فرما، جب خاتمہ و ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا سے اس حال میں اٹھا کہ دل نور ایمان سے منور ہو، زبان پر تیرا مبارک کلمہ ہو، تو ہم سے راضی ہو، ہم تم سے راضی ہوں، تیرا اور تیرے بندے کا کوئی حق ذمے میں واجب الادا نہ ہو۔ اے اللہ دنیا سے اس حال میں اٹھا کہ ہر قسم کے حقوق کو ہم ادا کر چکے ہوں، کسی قسم کا انسانوں کا مطالبہ ہمارے اوپر نہ ہو، اور اے اللہ آپ اپنے حقوق بھی ہمارے معاف فرما دیجئے مولا، اپنے حقوق کے سلسلے میں بھی ہم کو معاف فرما دیجئے مولا۔ اے مولا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرما، جام حوض کوثر کا جام نصیب فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ اے اللہ پل صراط کو پار کرنا آسان فرما، اے اللہ میزان عمل کو ہمارے لیے بھاری کر دے مولا، اے اللہ ہمارے میزان عمل کو بھاری کر دے مولا۔ اے مولا ہم حاضرین کے دلوں میں جو جو تمنائیں اور مرادیں ہیں اے اللہ خزانے غیب سے سب کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ان کو شفا نصیب فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کی ادائیگی کی خزانے غیب سے شکلیں پیدا فرما، جو لوگ ناحق مقدمات میں یا قید و بند کی صحبتوں مبتلا ہیں الہی ان کو باعزت طور پر رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جو مقروض ان کے قرضوں کی ادائیگی کی خزانے غیب سے شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ جسمانی روحانی تمام بیماریوں کو دور فرما، جسمانی روحانی ہر قسم کی صحت عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اب اے
اے اللہ ہم حاضرین کے دلوں میں جو جو تمنائیں مرائیں ہیں یا جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا ہے یا وہ ہم سے توقع رکھتے ہیں ان کا ہم پر حق ہے، الہ العالمین ان سب کی تمام جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اے اللہ بستی والوں نے، یہاں کے علماء نے اور یہاں کے جوانوں نے یہ سیرت کا پروگرام، اس کی ترتیب بنائی تھی، اور اے اللہ اس کو کامیابی کے ساتھ اس کو پورا کرنے میں یہ لوگ کامیاب ہوئے۔ اے اللہ اس کو قبول فرما لے، اس کے اچھے اثرات پوری بستی پر اے اللہ اس کے اچھے اثرات مرتب فرما۔ اے اللہ خاطر خواہ اس میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جوانوں میں خاص طور پر دین کا جذبہ، دین کا شوق اور دین کی رغبت پیدا فرما۔ اے اللہ سنت و شریعت کا شوق نصیب فرما، اس پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما۔ جو ظاہری رکاوٹیں ہیں اس کو دور فرما، جو باطنی رکاوٹیں ہیں اس کو بھی دور فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر و بھلائی کی جتنی دعائیں مانگی ہیں ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما۔ جن شرور و آفات سے پناہ چاہیے ہمیں اور پوری امت کو پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو حرمین شریفین کی بار بار کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو حج مبرور کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جو جوان بچے اور بچیاں نکاح کی عمر کو پہنچ گئے ہیں اور ان کے نکاح کے اسباب و وسائل نہیں ہیں، اے اللہ اسباب و وسائل پیدا فرما۔ اے اللہ معاشرے اور سماج کو اے اللہ عفت و پاک دامنی والا سماج بنا۔ اے اللہ غلط لائنوں پر جو جوان بچے اور بچیاں چل رہی ہیں اے اللہ ان کو صحیح لائن پر چلا دے مولا۔ اے اللہ سماج میں ہر قسم کی خیرات و برکات کا نزول فرما۔ اے اللہ اپنے فضل خاص کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس بستی پر خصوصی فضل فرما۔ اے اللہ تمام مومنین و مومنات کی مغفرت فرما، تمام مسلمین و مسلمات کی مغفرت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔ یہ اعلان ہے کہ آئس کریم کا انتظام کیا